اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سورہ نحل، دوسرا نام اس کا سورۃ النعم بھی ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ہنی بی کو۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے بات کی ہے، کچھ آرڈرز اس کو دیے، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورۃ النحل۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری، اس سے پیدا ہونے والی ایک لطیف چیز جس کو ہم لوگ ہنی کہتے ہیں، شہد کہتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ نافع ہے، اس پہ جب بات آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے۔ وہ پورا ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے جس کے سامنے انجینئر بھی فیل ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنی دفعہ پڑھا لیکن کبھی ذہن نہیں گیا، جب تفسیر کے اندر گئے تو پتہ چل رہا ہے کہ اوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور شروع بھی عجیب انداز سے کیا قرآن اس سورت کو، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جلدی مت کرو۔ تو اس سورت کو مکی ہونے میں اور مدنی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ محمد ابن اسحاق نے اور ابن جریر نے حضرت عطا بن یسار سے روایت کیا کہ سورہ نحل پوری کی پوری سوائے 3 آیتوں کے مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ آخر کی 3 آیتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں احد کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے بدن کے ناک کان کاٹے جانے کے بعد، جس کو مسلح کرنا کہتے ہیں، اس کے بعد آخری آیتیں نازل ہوئی ہے، جس میں صبر کا تذکرہ ہے، جس میں بدلہ لینے کا تذکرہ ہے کہ کہاں تک لے سکتے ہو۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے اور آپ کے مسلح بنائے جانے پر یہ فرمایا تھا، قسم کھائی تھی کہ لئن ظہرنا علیہم لنمثلن بہم مثلۃ لم یمثلها احد من العرب باحد قط، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ غالب آ گئے ان پر تو ہم بھی ان کے ایسے آنکھ ناک کان کاٹیں گے کہ عرب میں کبھی کسی نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا، ایسا ہم کریں۔ انسان ہے، سگا چچا شہید ہوا ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں دودھ شریک، تو آپ نے یہ قسم کھا کے بتایا کہ ہم بھی ایسا کریں گے، بدلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو
تو تم اتنی دے سکتے ہو جتنا تم کو تکلیف پہنچائے گی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر. یہ آیت نازل ہوئی آخر کی. اور ابن مردوئی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے، اور نحاس نے مجاہد کے طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ سورت مکی ہے. آخری 3 آیتیں مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بیچ میں احد سے لوٹتے ہوئے آیتیں نازل ہوئی تھی. اسی سے اس واقعے کی تائید ہوئے جو ابھی بات میں نے کہی آپ کے سامنے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ پوری مکی صرف ایک آیت وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ آیت. خیر، علامہ دانی نے کتاب العدد میں 93، 94 اور 95 اس کے اوپر کلام کیا ہے. ان میں کون سی آیت منسوخ ہے، کیا نہیں ہے، یہ سب باتیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کو بیان کیا ہے. اس کے بعد آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے سورہ ابراہیم، سورہ ہجر ہے. اس کی آخری آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جاوے. یہ آخری آیت تھی. اس کے فوراً بعد اتی امر اللہ کی آیت ہے. تو ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو ضرور بالضرور پوچھیں گے، ان سب سے پوچھیں گے. تو اس کا مطلب اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سب کو جمع بھی کریں گے قیامت کے دن، اور دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی، جو نعمتیں دی تھی اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی. یہ ماقبل سے ربط ہے. وہ کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس صورت میں اس کو بیان کیا ہے. اتی امر اللہ میں اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے. آ گیا کا مطلب اب آنے کو چاہتا ہے، بالکل قریب ہے. عرب لوگ جب کوئی بات پیش آنے والی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ آ گئے. ارے ہم لوگ بھی تو جب گاڑی میں آتے ہیں اور یہاں راستے میں ہوتے کہ میں پہنچ گیا، میں پہنچنے کے قریب ہے، تب بھی بول لیتے کہ آ گیا. تو یہاں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ، آپ کا اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کو چاہتا ہے، اب آنے والا ہے. اب امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا حکم، وہ کیا حکم ہے جو آنے والا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی. علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے تفسیر روح المانی کے اندر کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا عذاب جو کافروں کو، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ایسا عذاب جو کافروں ہی کو لگنے والا ہو، وہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو وعدہ کیا تھا مدد کرنے کا، کامیابی دینے کا دشمنوں کے مقابلے میں، اور ان سے انتقام لینے کا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، ان کے مال کو لوٹا جائے گا، ان کے گھروں کے اوپر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبضہ دے دے گا، کا یہ سب باتیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے. اور مفسر ضحاک نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے حدود، اللہ تعالیٰ کی فرائض
کہا یہ مراد ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی عذاب آنے والا ہے تو جلدی مت مچاؤ. اس کا مطلب کافروں سے کہا جا رہا ہے، کافروں سے کہا. اور اگر مفسر ضحاک کی بات مانے کہ اللہ کے فرائض، اللہ کے احکام آنے والے، جلدی مت مچاؤ، اس سے مراد مسلمانوں سے کہا جائے کہ جلدی مت مانگو کسی چیز کو. لیکن اس تفسیر کو علماء نے عجیب قرار دیا. یہ بہت عجیب تفسیر کی ہے جنہوں نے کہا ہے. اور آنے سے مراد جیسے میں نے کہا کہ قریب ہو یا جس کی مبادیات آ گئے ہو، جس کے شروع کی باتیں آ گئی ہو. یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ ایک شان نزول تفسیر روح البیان میں یہ بیان کیا ہے کہ کفار قریش سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو وہ کہتے کہ یار یہ تو کب سے سنتے آئے ہیں، آئے گا آئے گا، یہ کچھ آنے والا نہیں ہے. مذاق اڑاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے وعدے کو جھوٹا بتلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ عذاب آئے گا تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے جو بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے، وہ ہمیں نجات دلائیں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اتا امر اللہ، ارے جلدی مت کرو، وہ تو آنے ہی والا ہے. ایک مطلب، ایک شان نزول یہ ہے. اور دوسرا ایک شان نزول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، تو کافروں نے کہا کہ دیکھو یار عذاب آ گیا، اب رک جاؤ، یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے بچو، قیامت قریب آ گئی ہے، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب تھوڑا تاخیر ہو گئی، لیٹ ہوا، عذاب نہیں آیا، تو کہا کہ نہیں کچھ آنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت آ چکا ہے. ڈر گئے یہ لوگ اور انتظار کرنے لگے. پھر کچھ وقت گزر گیا تو یہ کہنے لگے کہ یہ محمد ما نرا شیئا مما تخوفنا بھی، ارے ہم تو کچھ نہیں دیکھتی ہے، تم ڈرا رہے ہو خاموخواہ، جس چیز سے ڈرا رہے ہو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، لوگوں نے اپنے سر اونچے کیے تو یہ آیت نازل ہوئی فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، اطمینان رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے ہوں، میرے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے گا، سیدھی قیامت ہی آئے گی. انا والساعۃ کہاتین، اپنے انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا. تو یہ آیت کریمہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا کے اندر جلدی نہ مچانے کو کہا. اس کا مطلب یہ نکلا، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بری چیزوں کی جلدی نہیں کرنی چاہیے. دشمنوں سے کہا نا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مقابلے کی تمنا مت کرو، ہو سکتا ہے کہ پسپا ہو جاؤ، ڈرنے لگو. موت کو مانگنے سے منع کیا کہ موت مت مانگو. سمجھ رہے ہیں؟ موت کی تمنا کرنا، یہ کہ موت کو یاد کرنا الگ چیز ہے. کبھی آدمی حالات کا شکار ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے موت بھی نہیں آ جاتی ہے، مر بھی نہیں جاتے، ایسا بول دیتے ہیں. تو کہا لا تستعجلوا، جلدی مت کرو، جب آئے گا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ کہاں جاوے کہاں آوے. تو اس آیت کریمہ کے اندر لا تستعجلوا کا کلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خطاب تین قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے.
تین قسم کے لوگوں سے، یا تو عاقلوں سے، یا پھر عاشقوں سے، یا غافلوں سے۔ غافلوں سے خطاب ہوتا ہے عتاب والا، جب دنیا اور دنیا کے زخارف، دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوتوں کے اندر آدمی جو لگا ہوتا ہے، نفس پرستی میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے عتاب والا، غصے والا۔ اور عاشقوں کے ساتھ، عاقلوں کے ساتھ، دوسرے نمبر پہ عاقل لوگ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے وعدے کا ہوتا ہے، ثواب کا وعدہ ہوتا ہے، جبکہ وہ مشتاق ہو۔ یہ لوگ ارباب عقل ہیں، اطاعت کے اندر، عبادات کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر جو جنت تک پہنچانے والے ایسے اعمال میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تو بدلے والا۔ اور عاشقوں کا مسئلہ تو الگ ہی ہوتا ہے۔ دیکھو جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کو فائدے نہیں گنوانے پڑتے۔ کیا کہا؟ جو عاشق ہوتا ہے اس کو فائدے نہیں گنوانے پڑتے کہ آپ ہمارے آؤ گے تو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، یہ نہیں کہنا پڑتا۔ عاشق تو عاشق ہوتا ہے۔ عاقل جو ہوتا ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے تو پھر اس کو فائدے بتلانے پڑتے ہیں۔ عاشقوں کے ساتھ رب الارباب کی ملاقات کی بات ہوتی ہے، ہاں، رب کے ساتھ ملنے کی بات ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال کے جمال کا مشاہدہ ہوگا، اور وہ تو اسی کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے دیدار ہی کو چاہتا ہے، وہ نیچے رکتا ہی نہیں، بیچ میں نہیں اٹکتا، وہ سیدھے وہیں کی بات کرتا ہے۔ عاقل ہوتا ہے وہ بیچ میں اٹک جاتا ہے کہ یہ دنیا کا بھی یہی حال ہے اور دین کا بھی یہی حال ہے کہ دین کے معاملے میں جو غفلت برتتے ہیں ان کو تو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور ذرا ہوشیار بنتے ان کو آپ کو فوائد بتانے پڑتے ہیں کہ یہ کرو گے تو وہ ملے گا، یہ کرو گے تو۔ لیکن جو اللہ کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ نہیں سوچتا کہ کیا ملے گا، مجھے تو خدا ملنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب اس طرح کا ہوتا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کفار قریش نے تو حد کر دی تھی۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اتی امر اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کو جو سزا یا جو عذاب تلوار کا آنے والا تھا وہ مراد ہے۔ نضر بن حارث یہ کہتا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علی من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یہ دین اگر حق ہے، سچا ہے، تو پھر ہمارے اوپر پتھر برسا یا کوئی عذاب لیا، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جلدی مت کرو، جب آئے گا تو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جس کو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ یہ کفار لوگ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر ایک روایت نقل کی ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تطلع علیکم عند الساعة سحابۃ سوداء من المغرب مثل الترس۔ کہا قیامت کے وقت، جب قیامت آئے گی اس وقت تمہارے اوپر ایک کالی بدلی چھا جائے گی، آ جائے گی تمہارے اوپر، مغرب کی طرف سے آئے گی، اور وہ ڈھال کی طرح ہوگی مثل الترس۔ فما تزال ترتفع فی السماء، وہ آسمان میں اونچی ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی۔ اس میں ایک پکارنے والا پکارے گا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے دیکھو دیکھو، کچھ سنا آپ نے، کچھ سنا آپ نے، اس طرح سے کہیں گے، سنا ہل سمیتم۔ تو کوئی کہے گا کہ ہاں، کوئی کہے گا لگتا تو ایسا کوئی آواز تھی، کوئی شک کرے گا،
کوئی ہاں کہے گا، پھر تیسری دفعہ پکارے گا، یا ایھا الناس اتامر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا اب حکم آ گیا ہے، اب جلدی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حال کیا ہوگا؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان الرجلین لینشران الثوب فما یطویانہ ابدا، دو آدمی ہوں گے کپڑا خریدنے کے لیے گئے، کپڑا ایسے پھیلایا ہوا ہوگا، ابھی تو وہ لپیٹ بھی نہیں پائیں گے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُدَّنَّ حَوْضَهُ مِمَّا فَمَا يَسْقِي فِيهِ شَيْئًا أَبَدًا، ایک آدمی اپنے حوض کے اندر کام کرتا ہوگا، اس میں سے کسی کو پلا بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلُبُ نَاقَتَهُ فَمَا يَشْرَبُهُ أَبَدًا، ایک آدمی اپنی اونٹنی کو دھو رہا ہوگا ایسے، ابھی اس کو پی بھی نہیں پائے گا۔ قال وَيَشْتَغِلُ النَّاسِ، کہا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی، آ جائے گی، یہ کرتے کرتے اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر اپنے آپ کو پاک قرار دیا شرک کرنے والوں کی شرک سے، بتوں کی پوجا جو کر رہے ہیں کا ان ساری چیزوں سے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے۔ خیر، تو جلدی مچانا اچھی چیز نہیں ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو۔ استعجال کہتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ کیا ہو اس کو اس کے وقت سے پہلے مانگ لینا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے سبحانہ وتعالی عما یشرکون یہ فرمایا۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت فی نفس الساعہ، میں اور قیامت جیسے دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں، میں اور قیامت ایک ساتھ بھیجے گئے۔ فسبقتها، میں قیامت سے آگے نکل گیا۔ فسبقتها کما سبقت هذه، دیکھو کیسی مثال دی، ہر ایک کی یہ انگلی بڑی ہوتی ہے، یاد رکھنا بیچ والے۔ تو کہا بھائی پیدا جب ہم جو پیدا ہوئے یہ انگلیاں تو ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، جب بنی تھی تو ساتھ ہی بنی تھی، لیکن یہ کیسے آگے نکل گئی؟ ایسے کہا بھائی میں اور قیامت بھی دونوں ساتھ ہی بھیجے گئے تھے، لیکن جیسے یہ انگلی آگے نکل گئی میں بھی ایسے آگے نکل گیا۔ اللہ اکبر، حضور نے آگے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، قامت الساعہ، قیامت قائم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس کا تعلق ماقبل سے کیا ہے؟ اصل میں کفار مکہ کا یا کافروں کا جلدی مچانا یہ ان کے شرک کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کر رہے تھے اسی وجہ سے وہ جلدی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جو دشمن ہوتا ہے، دشمن وہ سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر چیز میں آگے چلتا ہے، کوشش کرتا ہے سامنے والے کو گرانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، وعید ہے، وہ تو پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبحانہ وتعالی ما یشرکون کے ساتھ ان کی بات کو رد کر دیا، اور ان کی جو یہ بات تھی کہ ہماری یہ بت ہماری سفارش کریں گے اور ہم بچ جائیں گے، کہا نہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے روح کے ساتھ، فرشتوں کو بھیجتا ہے روح کے ساتھ۔ علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ ڈراؤ
لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں تمہارا، مجھ سے ڈرو۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان فرشتوں کا واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے بیچ میں فرشتوں کے استعمال کرتا ہے بیچ میں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، ہر ایک لفظ کے اوپر دیکھیے، ينزل الملائکۃ، یہاں فرشتوں سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ جبرائیل مراد ہے، اور روح سے مراد قرآن ہے، وحی ہے۔ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ ملائکہ تو پلورل ہے اور جبرائیل تو سنگلر ہے، تو ملائکہ جمع ہے اور جبرائیل واحد ہے، واحد کے لیے جمع کا لفظ کیوں لائے؟ تو واحدی نے، تو مفسر واحدی نے کہا کہ بھائی بڑا آدمی ہو تو اس کو جمع بھی کہہ سکتے ہیں، اکیلا ایک آدمی ہو لیکن بڑا ہو، بڑی پوسٹ کا ہو، تو اس کو جمع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جبرائیل امین کے ساتھ بھی بعض فرشتے آتے تھے، بعض صورتوں کے لیے بڑی بڑی جماعتیں آئی فرشتوں کی، بعض صورتوں کو جب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کی بڑی جماعت آئی لے کر۔ اور ایک مطلب بعضوں نے یہ لکھا ہے، شاید آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر وحی بھیجنے میں 3 سال، تقریباً 3 سال جبرائیل علیہ السلام کی جگہ پہ اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبوت کے بعد 23 سال میں قرآن نازل ہوا، بعض علماء کہتے ہیں کہ 20 سال کا ہو، بعض کہتے ہیں کہ بھائی جبرائیل علیہ السلام 20 سال آئے، کہا نہیں 20 سال آئے، ٹھیک ہے، قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ وہ 3 سال کون آیا؟ اسرافیل علیہ السلام آئے۔ اسرافیل علیہ السلام کبھی ایک بات کبھی 2 بات اس طرح سے لے کر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ عامر شعبی جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا 3 سال تک حضور کی خدمت میں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آنے لگے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی اسرافیل کو لانے کی کیا ضرورت تھی بیچ میں؟ جبرائیل علیہ السلام تھے تبھی اسرافیل کو کیوں لائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سور پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو مقرر کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کو۔ وہ سور پھونکیں گے جس سے کیا ہوگا؟ مخلوق ہلاک ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بات تو ہوگی اسرافیل کے عمل سے، لیکن نبی کی نبوت کس کام کی ہے؟ کہ نبی کی نبوت بتلاتی ہے کہ قیامت قریب ہے، وحی منقطع ہو جائے گی، نبوت کے قیامت کے آنے سے وحی منقطع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اسرافیل کو لائے، کیونکہ اسرافیل کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے وحی کے ختم ہونے کے ساتھ، نبی کی خبروں کے ساتھ۔ اور صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ سورۃ الحمد کے ساتھ، جس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، لے کر جو فرشتہ آیا، کوئی وہ فرشتہ زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا۔ نزل علیہ بسورۃ الحمد فاتحۃ الکتاب ملک لم ينزل بها جبرائیل۔ ہاں، وہ فرشتہ لے کر آیا، اور بعضوں نے ان کا نام بشیع لکھا ہے۔ اور ابن ابی حیثمہ فرماتے ہیں کہ خالد بن سنان عبسی، آپ لوگوں نے نام سنا ہے خالد بن سنان؟ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خالد بن سنان نبی تھے، خالد بن سنان، لیکن وہ ایسے نبی نہیں تھے کہ جن کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، یا یہ کہ ان کے اوپر کوئی امت اس طرح کی ایمان لائی ہو۔
حضرت اگر وہ نبی ہے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پاس میسج لے کے بھیجا تھا، خالد بن سنان کے پاس۔ یہ کون تھے؟ ان کے زمانے میں ایک آگ نکلی تھی، آگ، اور وہ آگ بجھتی نہیں تھی، اور کبھی کبھی لوگوں کے پاس آتی اور آگ ایسے حملہ کرتی کہ ختم کر دیتی تھی، ان کو کھا جاتی تھی، ان کے کھیتوں کو، ان کے جانوروں کو اس کو برباد کر دیتی تھی، اور یہ اس کو ڈیفینس نہیں کر پاتے تھے، اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خالد بن سنان کو یہ طاقت دی۔ ان کے پاس ایک عصا تھا، یہ عصا لے کے نکلے اور جہاں سے آتی تھی وہاں جا کے چھوڑ کے آ گئے کہ اب کبھی خبردار جو نکلی تو ہاں، لیکن یہ ایک ایسے نبی تھے جن کی قوم نے ان کو برباد کر دیا۔ وَكَانَ نَبِيًّا ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ۔ ہاں، اصل میں ان کی قوم نے ان کے ساتھ کوئی وفا نہیں کی اور ان کی باتوں کے اوپر وہ چلے نہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے روح کے ساتھ۔ تو فرشتوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جبرائیل مراد ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے فرشتے آتے تھے وہ مراد ہے، یا بعضوں نے کہا کہ حفاظت کے جو فرشتے ہیں وہ مراد ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ روح سے مراد یا تو وحی ہے۔ وحی کو روح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے روح ہوتی ہے تو آدمی زندہ ہوتا ہے، روح کے ذریعے انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ایسے ہی وحی کے ذریعے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، وحی کے ذریعے جہالت کی بیماری ختم ہوتی ہے، گمراہی دور ہوتی ہے۔ تو جیسے انسان کے بدن کے لیے قوام روح ہے، ایسے ہی انسان کے روحانیت کے لیے بنیاد وحی ہے۔ جہالت کو اور گمراہی کو موت سے تشبیہ دی گئی، اس کے مقابلے میں زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے دین کے ساتھ۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے روح کے ساتھ اپنے حکم سے، من امرہ۔ بعضوں نے بالروح کے با کو مع کے معنی میں لیا، فرشتوں کو روح کے ساتھ اتارتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو دوسرے ساتھ میں آتے تھے وہ مراد ہو جائے، یا اگر ملائکہ سے روح جبرائیل علیہ السلام مراد ہو تو روح سے مراد قرآن ہوگا یا وحی ہوگی۔ من امرہ، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنے حکم سے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، جیسے کہ بنی آدم کے اندر لا ينزل من السماء ملک الا معه ومعه واحد منه۔ دیکھو، حضرت انسان کی جو تصویریں بنتی ہیں، شکل بنتی ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اسی طرح سے آسمان سے جو کوئی بھی چیز آتی ہے، کوئی بھی، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ضرور ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر اتارتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کیا ہے؟ عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ نبوت کیا ہے؟ عطائی ہے۔ میں بار بار اس کو دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، نبوت میں سلیکشن چلتا ہے، الیکشن نہیں چلتا ہے۔
نبوت میں محنت کر کے آدمی نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کے سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں۔ لیکن ولایت میں الیکشن چلتا ہے، کوئی آدمی محنت کرے، مجاہدہ کرے، ذکر و اذکار کرے، خوب ریاضت و مجاہدہ کرے تو وہ ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ اور پھر ولایت کے بھی الگ الگ درجات ہیں، آدمی جتنا محنت کرے گا، جتنی قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائے گا۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبوت عطائی ہے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی جس کو حکی نے لکھا ہے کہ فرشتے اللہ اور اس کے رسول اور نبیوں کے بیچ میں واسطہ ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ تعالیٰ کی مرضیات، اللہ تعالیٰ کی نامرضیات کو لوگوں تک بتلاوے۔ اب کبھی کیا ہوتا تھا کہ وحی کے ساتھ فرشتہ ایک بار پورا لے کے آ جاتا تھا، تورات میں ہوا، زبور میں ہوا، انجیل میں ہوا۔ تورات پوری موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ دے دی گئی، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے انسانوں کی ضرورت جیسی ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ اتارتا گیا۔ اب دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں، جیسے کہ برہمن لوگ ہیں، برہمن، انہوں نے نبوت کا انکار کیا، استدلال کیا عقل کے ذریعے کہ عقل کافی ہے۔ انہوں نے اپنی عقل سے کہ ہماری عقل کافی، عقل جو ہمیں بتائے گی، لیکن معلوم ہونا چاہیے عقل کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ بھائی برین جو ہے ہمارا برین سین کے بارے میں سوچ سکتا ہے، ان سین کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ ان سین کے بارے میں کبھی نہیں سوچ۔ ان سین کے لیے کون آتا ہے؟ آپ اوپر سے آتا ہے، وحی آتی ہے۔ ان سین کے لیے جو علم آتا ہے وہ وحی کا علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے فرشتوں کے واسطے سے۔ ہاں، فرشتے بھی ایسی مخلوق ہے جو ان سین ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو برہمن قوم ہے، آج دنیا کے اندر کچھ قومیں ایسی ہیں جو عقل پرست ہیں، انہوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ہاں، جو نبوی تعلیمات ہے اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ یہی جو بچھڑا پرستی شروع ہوئی، اسی طرح سے پتھر کی جو پوجا شروع ہوئی، ان سب میں انہی عقل کے جو پرستار تھے انہوں نے کام لیا۔ انبیاء علیہ السلام یا وہ جو باتیں لے کر آتے ہیں، یا تو یہ موافق عقل ہوتی ہے۔ جب موافق عقل ہے تب تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر مخالف عقل ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ موافق عقل نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، چاہے برہمن قوم ہو یا دوسری قومیں جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والی ہے۔ ان کو کہو کہ دیکھو، اصل میں اس بات کی جو بنیاد ہے وہ حسن و قباح کے اوپر ہے، اچھا اور برا۔ اچھا اور برا، اچھا جو پالنے والا ہے اس کے نزدیک اچھا کیا ہے وہ تو وہی بتلا سکتا ہے، اور برا کیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، میں نے مسئلہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے اور اس کے پاس نبی کی تعلیم نہیں پہنچی ہے، عقل ہے، اس پر ضروری ہے کہ خدا پر ایمان لاوے، اس پر فرض ہے کہ خدا پر ایمان لاوے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں ایسی چھوڑی ہے کہ آدمی دماغ کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن نبی کی تعلیمات اس کو نہیں ملی ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، نماز پر، روزہ پر، زکوٰۃ پر، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چیزیں عقل سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی وحدانیت یہ عقل سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے خدا تک پہنچنا ہر عاقل کا ضروری ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان بھی اگر ہم نے عقل سے بھی نہیں سمجھا ہے خدا کو تو تھوڑا سوچنا چاہیے،
ایمان جو ہے نا اس میں تقلیدی ایمان معتبر تو ہے، لیکن ہمیں عقل سے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کے خالق ہونے کو، مالک ہونے کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو دوسری قوموں نے چونکہ یہ کہہ کر کہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے ہم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کیوں؟ ان انذروا، کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ میسج بھیجتا ہے۔ انذار ڈرانے کو کہتے ہیں، ایسی خبر دینا جس میں ڈرانا پایا جاتا ہو، اور تبشیر ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں کچھ خوشی ہو۔ ان انذروا لا الہ الا انا فاتقون، فتقون کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ تفسیر ابو سعود کے اندر لکھا ہے کہ یہ خطاب اگر جلدی مچانے والوں سے ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ دیکھو مجھ سے ڈرا کرو۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ وحی کا حاصل یہ ہے توحید پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور تقوی، دو چیزوں کا حکم دیا، دو چیزوں کا، ایک لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں تمہارا، یعنی مجھے ایک مانو، توحید، فتقون، مجھ سے ڈرو۔ تو توحید کا حکم، تقوی کا حکم، یہ دو ہی چیزیں اصلی ہیں۔ توحید کے اندر آدمی کے عقائد آ گئے، عقلی چیزیں، اور فتقون کے اندر عملی چیزیں، میں نے جن چیزوں سے کرنے کو کہا ہے اس کو کرو، نہ کرو گے تو یہ گناہ کہلائے گا، جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے بچو، نہیں بچو گے گناہ کہلائے گا، فتقون۔ خیر یہیں پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سے وابستہ رکھے، محتاط انشاءاللہ روزانہ